بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب الکلام فی النسخ۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر احکام شریعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو نسخ ہوتا ہے، جو ہوا ہے، اس کی کیفیت، حقیقت اور مشروعیت اور اس کی مثالیں اور اقسام یہاں سے اس باب سے ذکر فرمائیں گے۔ پہلا بیان ہے بیان النسخ والبدع، نسخ اور بدع کی حقیقت کا بیان، کہ نسخ کسے کہتے ہیں اور بدع کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، بدع کس کے نزدیک ہے، اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نسخ کی تعریف۔ نسخ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا شرعی طور پر، بعد میں بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے یا اللہ کی مشیت کے اعتبار سے وہ حکم ختم ہوا، تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نسخ اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پہلی فصل میں نسخ کی لغوی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں دو اعتبار سے، اور اس کی اصطلاح شرع کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے نسخ دو معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ الرفع والازالہ، اس معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، الرفع والازالہ، کسی چیز کو ختم کرنا، ہٹانا، زائل کرنا۔ نسخ لغتاً اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نسخت الشمس والظل، دھوپ نے سائے کو ختم کر دیا، ہٹا دیا، اذا ازالتہ۔ وَنَسَخَتِ الرِّيَاحُ وَالْآثَارَ إِذَا أَزَالَتْهَا، آندھیوں نے، ہواؤں نے پاؤں کے نشانات، قدم کے نشانات مٹا دیے۔ تو النسخ لغت کے اعتبار سے الرفع والازالۃ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور النقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نسخ نقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نقل کرنا، لکھنا، رسم، اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا۔ جیسے نسخت الکتاب، نسخت الکتاب کے معنی یہ ہے کہ مان لو اللمع آپ کے پاس اصل نسخہ موجود ہے، آپ اس کو کاپی میں اتار دیں تو آپ کہیں گے نسخت الکتاب، میں نے کتاب اللمع کتاب سے کاپی میں نقل کر دی، منتقل کر دی۔ وَإِن لَّمْ تُزِلْ شَيْئًا عَن مَّوَاضِعِهِ، اگرچہ کتاب کے حروف ہٹے نہیں اپنی جگہ سے، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، ان کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے آپ نے کاپی میں بھی لکھ دیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نسخ، اس کو بھی کہا جاتا ہے نسخ۔ تو لغت کے اعتبار سے نسخ الرفع والازالۃ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور النقل کے معنی میں بھی نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے نسخ کی تعریف کیا؟ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے نسخ کا جو پہلا معنی بیان ہوا ہے الرفع والازالۃ، اس کے اعتبار سے اصطلاح شرع میں نسخ کہتے ہیں فہو علی الوجہ الاول فی اللغۃ وہو الازالہ، وحدہ، نسخ کی تعریف کیا ہے اس اعتبار سے؟ دیکھیے عربی میں الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، کہ نسخ اس خطاب کو کہتے ہیں جو سابقہ خطاب کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے، سابقہ خطاب کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا ہے
موجودہ خطاب اس حکم ثابت کے ختم کرنے پر رہبری اور رہنمائی کرے، اس طور پر کہ اگر یہ بعد والا موجودہ خطاب نہ ہوتا لکان ثابتاً بھی، تو سابقہ حکم اپنی جگہ پر ثابت اور برقرار رہتا، مع تراخیہ عنہ، ساتھ ہی ساتھ مع تراخیہ عنہ، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بعد والا حکم یعنی جو ناسخ حکم ہوتا ہے وہ خطاب متقدم سے مؤخر ہوتا ہے، خطاب متقدم سے مؤخر ہوتا ہے، بعد والا حکم سابقہ خطاب سے مؤخر ہوتا ہے، یعنی ناسخ ہمیشہ منسوخ کے بعد میں ہوگا۔ یہ ہے نسخ کی عربی کی تعریف اور اردو میں اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ تو نسخ کہتے ہیں اس خطاب کو، یعنی بعد میں آنے والا وہ خطاب جو سابقہ خطاب کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے اس کے ختم کرنے پر دلالت کرے، اس طور پر کہ اگر یہ بعد والا حکم نہ ہوتا تو سابقہ حکم اپنی جگہ پر برقرار رہتا، ساتھ ہی ساتھ ناسخ ہمیشہ منسوخ سے مؤخر ہوگا، بعد میں ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ میں متوفی عنہا زوجہا غیر حاملہ کی عدت ابتداء میں بیان ہوئی تھی، متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال عدت بیان ہوئی تھی سورہ بقرہ۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ متوفی عنہا زوجہا غیر حاملہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ والذین یتوفون الی آخرہ 4 اشہر و10 والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور متاعا الی الحول غیر اخراج یہ آیت نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو 4 اشہر و 10 ہے بعد والا خطاب، ناسخ خطاب، یہ دلالت کرتا ہے کہ سابقہ خطاب الی الحول غیر اخراج سے جو متوفی عنہا زوجہا غیر حاملہ کی عدت 1 سال واضح ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور ناسخ ہمیشہ نزول کے اعتبار سے منسوخ کے بعد ہی ہوگا۔ یہ ہے نسخ کی تعریف کی مثال کے ذریعے سے وضاحت۔ فرمانے وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا سَقَطَ عَنِ الْإِنسَانِ بِالْمَوْتِ، اس تعریف کے اندر قیودات احترازیہ کا استعمال ہوا ہے۔ موت کی وجہ سے انسان سے جو احکامات ساقط ہو جاتے ہیں ان کو نسخ نہیں کہیں گے، ان پر نسخ کی تعریف لازم اور صادق نہیں آتی ہے، اس لیے کہ موت کوئی خطاب نہیں ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخِطَابٍ، اس لیے کہ موت کی وجہ سے وہ احکامات منسوخ ہوئے ہیں، اس سے ختم ہوئے ہیں، اور موت کوئی خطاب نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مَا يَرْفَعُ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِخِطَابٍ۔ اسی طریقے سے یہاں پر تعریف میں ایک بات کہی گئی ہے کہ سابقہ خطاب سے جو حکم ثابت ہے، ناسخ اور بعد والا خطاب اس حکم کو ختم کرے تو وہ نسخ ہے۔ اگر سابقہ کوئی چیز رواجن جاری ہو، خطاب سے جاری نہ ہو، نہ اللہ کا خطاب ہو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہو، جیسے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب خمر پی جا رہی تھی، نہ اللہ نے حکم دیا تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پینے کا، بس رواجن پی جا رہی تھی عربوں میں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ شراب حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت اور تشریح فرما دی کہ خمر حرام ہے۔ تو دیکھیے سابق میں جو شراب پی جا رہی تھی اس کے لیے کوئی خطاب نہیں تھا، اس لیے یہ جو بعد والا حکم، یہ نہیں کہیں گے یہاں پر کہ شراب کا حکم منسوخ ہو گیا،
نہیں، وہ تو شریعت سے ثابت ہی نہیں تھا، تو پھر نسخ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِخِطَابٍ، ایک تو یہ بات ہوگی۔ وَلَا يَلْزَمُ مَا أَسْقَطَهُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالْغَائَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَرَاخٍ عَنْهُ۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ تعریف میں ایک قید احترازی ہے مع تراخیہ عنہ، یعنی ناسخ کتاب منسوخ سے مؤخر ہوگا، یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ناسخ خطاب منسوخ سے مؤخر ہوگا۔ اگر مان لو پہلے کوئی حکم دیا گیا اور بعد میں وہ حکم ختم ہوا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں ہو، ایک ہی حدیث میں ہو، تو اسے بھی نسخ نہیں کہیں گے۔ جیسے استثناء کے ذریعے سے اگر سابق میں کوئی حکم ختم ہوا ہے یا اس کی تشریح و توضیح کی گئی استثناء کے ذریعے سے، غائط وغیرہ کے ذریعے سے، تو اسے بھی ہم نسخ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ پہلے روزہ مان لو تقریباً 24 گھنٹے رکھا جاتا تھا، رات کا بھی اور دن کا بھی، تھوڑا سا وقفہ سحری کے لیے ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ایک ہی آیت میں یہ حکم دے دیا کہ اب روزہ جو رکھنا ہے وہ صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد یعنی رات شروع ہو جائے، آفتاب غروب ہو جائے تو کھا پی سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو دیکھیے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، إِلَى اللَّيْلِ یہ غائط مغیر ہے، غائط ہے إِلَى اللَّيْلِ۔ اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک ہے۔ تو سابق میں جو پورے دن رات کا روزہ رکھا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کو بھی ہم نسخ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہاں پر جو پہلا خطاب ہے اور بعد والا خطاب ہے ایک ہی کلام میں ہے، اگرچہ لفظ غائط کے ذریعے سے اس کو الگ کیا گیا، لیکن کلام تو بہرحال ایک ہے۔ یہاں پر کلام یا خطاب جو ہے مؤخر نہیں ہے، اس لیے اسے بھی ہم نسخ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کے جمہور کے یہاں پر نسخ کی تعریف، کہ ناسخ اس خطاب کو کہتے ہیں جو سابقہ خطاب سے ثابت ہونے والے حکم کو ختم کر دیتا ہے، اس طور پر کہ اگر بعد والا یہ خطاب نہ ہوتا، اربعۃ اشہر و عشرہ والا اگر خطاب نہ ہوتا تو الی الحول والا حکم اپنی جگہ پر ثابت رہتا، اور نزول کے اعتبار سے ناسخ منسوخ سے ہمیشہ مؤخر ہوگا، نزول کے اعتبار سے ناسخ منسوخ سے ہمیشہ مؤخر ہوگا۔ وقالت المعتزلہ، معتزلہ نے بھی ایک نسخ کی تعریف کی ہے، انہوں نے نسخ کی تعریف کی هو الخطاب الدال على ان مثل الحکم الثابت بالمنسوخ غیر ثابت بالمستقبل على وجہ لولاه لكان ثابتا بالنص الاول۔ امام شیرازی کا ریمارک ہے کہ معتزلہ کی یہ تعریف ہذا فاسد، یہ تعریف غلط ہے۔ معتزلہ کیا تعریف کی ہے انہوں نے؟ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ معتزلہ نے تعریف کی ہے کہ نسخ وہ خطاب ہے جو دلالت کرتا ہے کہ منسوخ سے ثابت ہونے والے حکم کا مثل آئندہ مستقبل میں ثابت نہیں ہے، منسوخ سے ثابت ہونے والے حکم کا مثل حکم کو نہیں بلکہ مثل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ قابل اعتراض لفظ ہے۔ حالانکہ جمہور کی تعریف کیا ہے کہ بعد والا خطاب خود سابقہ خطاب سے ثابت ہونے والے نفس حکم کو ختم کرتا ہے، نہ کہ اس کے مثل کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مثل کو ختم کرتا ہے، اس طور پر کہ اگر یہ بعد والا حکم نہ ہوتا تو نص اول سے ثابت ہونے والا حکم اپنی جگہ پر برقرار رہتا۔ امام شیرازی کا ریمارک ہے کہ معتزلہ کی یہ تعریف غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟
لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، اس لیے کہ اگر نسخ کی یہی تعریف کی گئی تو ناسخ خطاب اول سے ثابت ہونے والے حکم کو ختم نہیں کرے گا بلکہ حکم کے مثل کو ختم کرے گا، اور ہمارا مقصد ہے کہ ناسخ سابقہ خطاب سے ثابت ہونے والے حکم کو ہی ختم کر دے۔ لأن مثل الحکم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ، اس لیے کہ حکم کا مثل منسوخ سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ ناسخ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ وقد بینا، اور ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے ابتدا میں ہی کہ لغتاً نسخ کہتے ہیں الازالۃ والرفع، کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز کو ختم کرنا۔ تو ہٹانا مٹانا کب پایا جاتا ہے؟ جبکہ وہ چیز وہاں موجود ہو، اسی کو ہٹایا جاتا ہے۔ بھائی کرسی کسی جگہ رکھی ہو، بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی نیچے بیٹھنے والے کو، تو اس کو وہاں سے ہٹانا کہتے ہیں کہ وہ کرسی وہاں سے ہٹا دی گئی، زائل کی گئی، رفع کی گئی، کہ پہلے وہاں موجود تھی اسی کو ہٹایا گیا، نہ کہ کرسی کے مثل کو ہٹایا گیا۔ تو معتزلہ کی یہ تعریف نقلاً اور عقلاً بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جی تو یہ ہو گئی نسخ کی حقیقت کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَالنَّسْخُ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِ، شرعی اعتبار سے نسخ جائز ہے، مشروع ہے۔ اہل سنت والجماعت کی یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخ کے جواز کی دلیل بھی پیش کی تھی۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا، کہ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی طرح کوئی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ مثالیں ہیں، یہ دلائل ہیں نسخ کی مشروعیت کے۔ وقالت طائفۃ من اليہود، یہود کی ایک جماعت کا کہنا ہے لا يجوز، نسخ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بھی ایک غیر معروف جماعت، غیر معروف جماعت، یعنی جن کو علوم فقہ میں، علوم اصول میں دسترس حاصل نہیں، شرذمہ انہیں کو کہتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ نسخ جائز نہیں ہے۔ امام شیرازی کا ریمارک ہے وَهَذَا خَطَأٌ، یہودیوں کی بات بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ لأن التکلیف فی قول بعض الناس إلى اللہ تعالی يفعل فیہ ما یشاء، وعلى قول بعضهم التکلیف على سبیل المصلحة، فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه، وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره فلا وجه للمنع منه۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ نسخ کی مشروعیت کی قرآن و سنت میں تو اس کے دلائل بے شمار ہیں، لیکن عقلی اعتبار سے آپ سوچو کہ بھئی ہم تمام اس بات کو مانتے ہیں کہ احکام شریعت جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت اور بندوں کی مصلحت اور خیر خواہی کے اعتبار سے عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کی چاہت بدل جائے تو حکم شرعی بھی بدل جائے گا، بندوں کی مصلحت بدل جائے تو حکم شرعی بھی بدل جائے گا۔ اللہ کی مشیت مان لو ایک وقت میں یہ ہے کہ بھائی مخلوق انسان مومن بندے اس حکم پر عمل کرے، اور دوسرے وقت میں مان لو کسی حکم کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ متوفی عنہا زوجہا غیر حاملہ 1 سال عدت گزارے، بعد میں اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ 4 مہینے 10 دن، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ یا بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو ختم بھی کر دیا۔ فلا وجہ للمنع منہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی تو یہ ہے نسخ کی مشروعیت، نسخ کی مشروعیت کا بیان ہے
کہ نسخ کسے کہتے ہیں اس کو تو پہلی فصل میں آپ نے واضح کیا، اور یہ دوسری فصل میں 139ویں فصل ہے جس میں نسخ کی مشروعیت پر بات